بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر عزیز بن حسن صاحب سے واقف ہیں. جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے لیے میں مختصراً بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس وقت بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین ہیں اور وہاں سے جو رسالہ نکلتا ہے اردو کا وہ ان کی صدارت میں معیار کے نام سے وہ نکلتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا بنیادی طور پہ جو تحقیقی کام ہے وہ محمد حسن عسکری صاحب کے حوالے سے ہے اور ان پہ ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ جو نور دریافت خطوط ان کے نام عسکری صاحب کے نام مختلف مشہور شخصیات جن میں محمد حمید اللہ اور کچھ فرانس سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھی وہ دریافت ہوئے تو ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ایڈٹ کر کے شائع کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ادارہ ثقافت اسلامیہ میں 3-4 سال تک سراج منیر صاحب کی رفاقت میں کام کرتے رہے. ان کو بہت قریب سے دیکھا, ان کی صحبت کا فیض اٹھایا. تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جو ہے وہ بحث کسی بالکل موضوعی طور پہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں نہیں بلکہ بہت ان کو ایک داخلی طور پہ ایک دوست اور ایک مربی کے طور پہ بھی ڈاکٹر صاحب ان سے واقف رہے. تو ہمیں سراج منیر مرحوم کے تصور تہذیب کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہی, لیکن ان کی شخصیت, ان کی ظرافت, ان کی ذہانت, اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت کچھ ڈاکٹر صاحب سے سیکھنے اور جاننے کو ملے گا. مزید آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا, میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. عام طور پہ ہمیں اپنے طلباء سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں تو کوئی جھجک نہیں ہوتی, لیکن آج ذرا مختلف انداز کے سامعین موجود ہیں تو وہ جو جھجک کی وجہ سے اور کچھ اپنی لا علمی کی اور جہالت کی وجہ سے غلطیاں ہوں گی تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا. اور پتہ نہیں ہم کتنی ٹائم پہ تک یہ بات کر سکیں گے. میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی بات ہو اس کو میں بیان کر دوں, اور باقی پھر آپ کے سوالات سے جو چیزیں پیدا ہوں تو ہم اس پہ مزید بھی کریں گے. میرے پاس اگر آپ پسند فرمائیں تو اس وقت سراج منیر صاحب کی کچھ گفتگو کے کچھ 2-4 کلپس ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک میں وہ فیض پر اور منیر نیازی پر گفتگو کر رہے ہیں, اور دوسرے میں وہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ فزکس کے ماہر تھے, ان کا ایک مضمون چھپا تھا تو اس پر ان کا جوابی مضمون آیا تو اس کی ذرا سی رودات چھوٹی سی ہے. تو اگر آپ پسند فرمائیں جی ضرور شروع کر دیں گا. تو جناب آپ نے جیسا کہ بہت اچھا تعارف کروایا, جس وقت کی گفتگو ہے سراج صاحب کی یہ 1987 کی. اسی طرح کی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تو گرمی کے موسم میں پنکھا میں مسلسل مداخلت موجود ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسلامیہ عربیہ اسلامک ورلڈ ریویو ایک پرچہ سعودی عرب سے نکلتا تھا تو تقریباً 1982 میں سراج صاحب اس کے نامہ نگار کے طور پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ. تو میرا جو تعارف ہوا وہ کچھ مناظرانہ ایک چیز تھی. پروفیسر ارشاد صاحب ہیں ہری پور میں, اگر آپ لوگ جانتے ہوں, فلسفے کے پروفیسر ہیں. کچھ موضوعات پہ لکھ رہے تھے, پھر سراج منیر صاحب لکھ رہے تھے, جمال پانی پتی صاحب لکھ رہے تھے. تو اس طرح میرا ان سے, میں سانگڑ میں رہتا تھا. تو میں نے ایک تحسین فراقی صاحب کو آپ جانتے ہیں, ان سے پوچھا کہ سراج منیر صاحب یہ لکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, تو یہ میں نے فلاں جگہ پہ پڑھا تو یہ معاملہ مختلف ہے. تو وہ میرا خط تھا وہ سراج صاحب کو دے دیا انہوں نے. سراج صاحب خط کے جواب نہیں دیا کرتے تھے, بہت خط نہیں لکھتے تھے. ویسے لکھنے میں بھی وہ جہاں تک میرا تجربہ تھا وہ بہت کم کر چکے تھے, لیکن جب ان کی انتقال کے بعد ان کی چیزیں آئی ہیں تو پتہ چلا کہ ایک زمانے میں بہت کثرت سے لکھتے تھے وہ. تو خیر خط کا جواب تو نہیں دیا, کسی کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ لاہور آئیں تو ملیں مجھ سے. تو میرا لاہور آنے کا جو سبب تھا وہ پھر ادارہ ثقافت اسلامیہ میں تھوڑا سا عرصہ, تقریباً 3.5-4 سال. ان کا انتقال 1990 کے ستمبر میں ہوا ہے, اور اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی. تو ڈاکٹر عبدالسلام سے جس وقت وہ یہ کر رہے تھے تو یہ
82-83 کی بات تھی. تو اب آپ سمجھیے کہ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی. 1982 میں 90 میں ایک آدمی کی عمر 38 برس ہے تو 82 میں مزید 10-12 سال کم کر لی. تو بڑی حیرت انگیز شخصیت تھے. جو ان سے ملتا تھا وہ ان کا ایک طرح سے اسیر ہو جاتا تھا. میں ادارہ ثقافت اسلامیہ میں تو میں دیکھتا تھا کہ مختار مسعود ان کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں, اشفاق احمد ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں, پیر پگارا سے ان کی دوستی ہے. کس سبب سے؟ پامسٹری کی وجہ سے. علم دش شناسی میں ان کو خاصی مہارت تھی. تو اپنے بارے میں انہوں نے پیشگوئی کر رکھی تھی کہ اگر میں 40 سال سے زیادہ جیا تو پھر بہت عمر ہوگی, لیکن وہ 40 کراس نہیں کر سکے. ان کی بہن جو ہیں نعمانہ عمر ہے ان کا نام, وہ بھی بہت اس فیلڈ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی ابتدائی عمر میں اپنے اساتذہ کو, پروفیسر مرزا منور جیسے لوگ ان کے اساتذہ میں تھے, تو حیران کر دینے والی شخصیت تھی. حلقہ ارباب ذوق میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو وہاں صفدر میر جیسے لوگ جو 1940 میں ترقی پسندی کے اماموں میں شمار ہوتے تھے, ان سے ان کی ایک طالب علم کی گفتگو ہوتی تھی. تو یہ ان کا ایک انداز تھا. تو میں نے کچھ چیزیں جو ہیں لکھ رکھی ہیں تاکہ کوئی بات غیر مربوط نہ ہو, کم سے کم وقت میں ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں کر لیں. ان کا پہلا مضمون جب چھپا یہ 1975 میں چھپا. اب وہ بی اے کے یا ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے گورنمنٹ کالج میں, ادب اور ایمانیات کے نام سے. اگر آپ ادبی دنیا سے واقف ہیں تو ادب کی دنیا میں ایمانیات کے لفظ استعمال کرنا یہ بالکل آؤٹ آف فیشن ہے. ادب کو یہ جو ہمارا جدید ذہن ہے, یہ جدید ذہن اقبال نے بہت اچھی اس کی تشخیص کر لی تھی کہ یہ ماورائی معاملات سے ذرا سا ان کی طبیعت. تو ادیبوں میں یہ ایمان کا لفظ یا مذہب کا لفظ یہ کوئی نہیں تھا. اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے. کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام کے ذریعے نہ صرف یہ کہ زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے بلکہ فکر بھی مسخر کر لی جاتی ہے. چنانچہ جہاں کہیں بھی نو آبادیاتی نظام نے اپنی گرفت مضبوط کی وہاں حکومت کے قیام سے پہلے یا بعد فکری یا قدری صوتوں سے نے اس ملک کے رہنے والوں کو اجنبی بنا دیا. اقتباس طویل ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آج ہم جن چیزوں کو مابعد استعماری مطالعات کہتے ہیں, یہ ایک آدمی 1970 یا 75 کے عشرے میں یہ باتیں لکھ رہا ہے. اب پورے ڈسپلن وجود میں آ چکے ہیں. تو یہ مضمون تھا. سید عبداللہ نے پڑھا, کہیں نوائے وقت میں چھپا تھا, تو انہیں خط لکھا کہ مجھے آپ سے ملنے کی تمنا ہے. تو پھر وہ ان سے ملے. اب تھوڑا سا میں ان کی کتابوں کے بارے میں. اپنی زندگی میں انہوں نے ایک ہی کتاب چھپوائی, اور اتفاق یہ کہ میرا لاہور میں آنا اور ان کی کتاب چھپ کے آنا ایک ہی دن, جون 1987 میں. یہ کتاب تھی ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر. بس یہ کتاب, باقی مضامین ان کے جو لکھتے تھے وہ دل پڑے ہوئے تھے, بعد میں مدون ہوئے سارے. اس کے علاوہ ان کے انتقال کے فوراً بعد ایک کتاب چھپی جو فکشن پہ لکھے ہوئے ان کے مضامین تھے, کہانی کے رنگ کے نام سے. چراغ صاحب کی جب ملت اسلامیہ کتاب دیکھتے ہیں تو یہ ایک ادب موضوع ہے, مشکل موضوع ہے, مگر اس کا اسلوب اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن جب ہم ان کی پچھلی تحریروں کو دیکھتے ہیں جو ادبی معاملات میں لکھی ہیں تو بہت رواں نظر میں لکھی چیزیں ہیں. تو میں اکثر یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ آدمی جو اتنی آسان سہل زبان لکھتا تھا, جگہ یک اتنا مشکل لکھنے والا کیسے بن گیا. اب اس سوال کو بہت سے جوابات ہیں, ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال میں ٹی ایس ایلیٹ نے کسی جگہ پہ لکھا کہ 17ویں صدی انگلش حیثیت کے انقطاع کی صدی ہے, اور اس نے ڈرائیڈن کو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ٹھہرایا, تاکہ پہلی مرتبہ ان میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ طرز احساس میں انقطاع واقع ہو گیا.
اب یہ کیا انقطاع تھا کہ اس سے پہلے کے لوگ محسوسات کو اور فکر کو یکجا کر کے بیان کر سکتے تھے، مگر ان کے بعد فکر میں اور جو بھی چیزیں محسوس کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی کہ ماورائے ادب کیوں جاتا ہے آدمی؟ ماورائے ادب اس لیے کہ زندگی کے وہ سوالات جن کو یہ رومانویت خاص طور پہ جنہوں نے صرف جذبے اور احساس کی بنیاد پر فن تخلیق کرنا چاہا، وہ فن کچھ عرصے کے لیے، جس طرح ایلیٹ نے ہی کسی جگہ پہ ایک بات لکھی ہے کہ 20-25 سال کی عمر میں تو ہر آدمی شاعر ہوتا ہے، اس کے بعد اکثر لوگ یا تو اپنی 20-25 سال میں کہی ہوئی باتوں کو ہی دہراتے چلے جاتے ہیں، یا پھر W.B. یٹس جیسے لوگ ہوتے ہیں جو 70 سال کی عمر میں جن کے اندر جذبہ اور احساس تو جوانوں والا ہوتا ہے مگر ان کی فکر میں حکمت بوڑھوں والی آتی ہے۔ تو جب فن میں حکمت بوڑھوں والی ہو مگر جذبہ جوانوں والا ہو تو وہ شاعری اور وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ تو سراج صاحب، میں نے اپنا تجزیہ کیا کہ آخر یہ مشکل کی طرف کیوں چلے گئے، تو مشکل ان کے اسلوب میں ان کی معذرت پیش نہیں کر رہا، مجھے اس پہ ابھی بھی میرا سوال ہے کہ مشکل باتیں آسان اسلوب میں کہنا کمال ہے، اگر کوئی یہ کہہ سکے، اور جس کی مثال محمد حسن عسکری صاحب کی آخری زمانے کی تحریریں ہیں ساری کی ساری، وہ جو بھی ہو گئے مگر ان کا اسلوب اسی طرح سہل رہا، جس طرح 1940 میں جس زبان میں وہ افسانے لکھتے تھے اسی زمانے میں وہ ابن عربی اور کیرکیگور پہ بھی لکھ رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل کیوں چلے گئے۔ اس طرح کا ایک لطیفہ میں آپ کو سنا رہا تھا، انتظار حسین نے کسی جگہ پہ لکھا کہ محمد حسن عسکری کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ فلسفے کو بھی پانی بنا دیتے تھے، اور سراج منیر کو، یعنی اس عزیز کو، یہ کمال حاصل ہے کہ یہ پانی بھی فلسفے کے طور پہ بیان کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کی گفتگویں سنی ہوں تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر ان کو سوتے میں جگا کے یہ کہا جائے کہ ابن عربی کا فلاں تصور اور آندرے جید کی فلاں تصورات پہ بات کرنی ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے ہوش میں بعد میں آتے تھے، مربوط گفتگو پہلے کر سکتے، اتنا ان کو قدرت کلام تھی۔ اور تحریر میں وہ میں نہیں سمجھتا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، پروفیسر کرار حسین سے شروع ہوتا ہے۔ کرار حسین صاحب گفتگو کے امام تھے، نجی محفلوں کی ان کی گفتگویں سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر جیسے کوئی چیز وارد ہوتی ہے ایسی گفتگو کرتے تھے۔ بلکہ سجاد باقر رضوی صاحب نے لکھا یا کسی اور صاحب نے کہ ہم کلاس میں جب کرار صاحب سے پڑھتے تھے تو یہ کبھی موضوع اپنا ٹاپک ختم نہیں کرتے تھے، کوئی پورا ان کا نہیں ہوتا تھا، لیکن جتنا کچھ یہ بیان کر دیتے تھے وہ ہمیں زندگی بھر کام آتا رہا۔ تو کرار صاحب لکھنے میں بالکل، عسکری صاحب لکھنے میں ان کے لکھے ہوئے لفظ آج بھی مثلا ایسے ایسے جملے لکھ سکتے تھے عسکری صاحب کہ آپ کو ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ادب کسی شے کے ممکنات کی طرف 100 سال پہلے اشارے کرتا ہے، یہ ترقی پسند ادب نہیں چلنے والا، یہ 1940 میں لکھ رہے ہیں عسکری صاحب۔ اور بات کی صورتحال آج اگر ادب کے طالب علم ہیں آپ، ہم سب، تو ترقی پسندی کے وہ مسائل کہاں گئے جو آج خود کو ترقی پسند کہلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب وہ خود کو ترقی پسند نہیں کہتے، مسائل تو خیر یا تو کیا غربت ختم ہو گئی ہے، مزدور کا استحصال ختم ہو گیا ہے، کارخانے دار نے اپنی دولت تقسیم کر دی ہے، اب ادب میں یہ مسائل کیوں نہیں رہ گئے؟ مجھے تو نہیں لگتا آپ کو کہیں ادب میں یہ مسائل اب آتے ہوں، نہیں۔ عسکری صاحب لکھنے میں بولتے نہیں تھے، کبھی عسکری صاحب ممکن نہیں تھا کہ کوئی مربوط جملہ بول دیں۔ اس کے بعد سلیم احمد آتے ہیں، جیسے گفتگو میں رواں ویسے تحریر ہوتی تھی۔ اب سراج صاحب کو دیکھ لیں، دونوں چیزوں پہ قدرت، گفتگو کرار صاحب والی اور نقطہ جو آفرینی کرتے تھے وہ سلیم احمد والی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پچھلے دفعہ آپ نے احمد جاوید صاحب کو دیکھا، وہی ان جیسا اچھا خوبصورت جملہ بولنے والا کوئی نہیں ہے،
لیکن جاوید صاحب سے آپ کچھ چیز لکھوا لیں گے یہ بڑی مشکل چیز ہے. تو یہ کچھ عجیب سلسلہ ہے. میں ان کی مناسبتوں کے حوالے سے آپ کو تو ملت اسلامیہ ان کی زندگی میں چھپی. اس کتاب کو بڑی افراتفری میں چھاپا گیا تھا. پھر ان کے انتقال کے بعد کہانی کے رنگ ایک کتاب چھپی ان کی. پھر ان کے انتقال کے برسا برس بعد مقالات سراج منیر جو کہ سہیل عمر صاحب نے, اس میں کم و بیش ساری تحریریں آ گئی ہیں اور ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر بھی اس میں آ چکی ہے. اور اس کتاب کے چھپنے پر کسی صاحب نے ایک تبصرہ کیا جو بہت مبالغہ معلوم ہوتا ہے, لیکن جنہوں نے کتاب پڑھی ہو انہوں نے کہا کہ اقبال کی ریکنسٹرکشن کے بعد اتنے ادق موضوعات پر اتنے ادق اسلوب میں یہ پہلی کتاب ہے. یہ نعیم صدیقی صاحب کا جملہ تھا. نعیم صدیقی صاحب نے اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا. تو اچھا, بہت عرصے کے بعد مجھے سراج صاحب کی گفتگو دریافت ہوئی کیسٹ میں. وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تہذیب اور کلچر کے مسئلے پر. جیسی نثر وہاں لکھی ہوئی ہے ویسی ہی وہ آدمی گفتگو کر رہا ہے. لگتا ہے جیسے اس کے سامنے کوئی کتاب کھلی ہوئی ہو. تو اتنی یعنی مربوط فکر ہونا یہ ہم جیسوں لوگوں کے لیے تو ایک حسرت ہی ہے کہ ہماری فکر میں ربط پیدا ہو جائے. ویسے تو شعر کی خصوصیت جن لوگوں نے فاروقی صاحب نے بتائی ہے کہ بھائی بڑا شعر وہ ہوتا ہے جس میں روانی ہو اور ربط ہو. غیر مربوط مصرے, اچھے مصرے بنا لینے سے شاعری نہیں بنتی. شاعری میں روانی بھی ہو, شاعری میں ربط بھی ہو. لیکن فکر میں یہ چیز بڑی کمال ہے. برہان فاروقی صاحب کے یہاں بھی یہی مسئلہ تھا. برہان صاحب کے بارے میں تو ہم مزاح میں کہا کرتے تھے کہ برہان صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ موٹر سائیکل کی کیوں خراب ہو گئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ علم بالوحی اور انسانی علم میں امتیازات چونکہ مٹ چکے ہیں سارے تب تک ٹھیک نہیں تو برہان صاحب کا ذہن مربوط تھا. جیسے ان کے بارے میں وہ جملہ اقبال کا کہ علم بالوحی اور انسانی علم میں امتیازات کے جیسے انہوں نے الگ الگ تجزیہ کیا ہے فلسفے کی 4000 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. اس طرح کے لوگ تھے. ہمیں ان کی فکر کی مربوط ہونے پر مجھے تو رشک آتا ہے کیونکہ میں بہت غیر مربوط آدمی ہوں, اس لیے مجھے ان پہ رشک آتا ہے. اچھا, اب ہم آہستہ آہستہ ان کے تصور تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی عدد کی قدری قیمت کا تعین صفر سے اس کی ویلیو سے ہوتا ہے, صفر سے اس کی نسبت سے ہوتا ہے, اسی طرح تہذیب اور اسی طرح ادب کی قدر و قیمت کا تعین تصور حقیقت سے اس کے فاصلے کے ذریعے ہوتا ہے. تصور حقیقت سے وہ کتنا فاصلہ رکھتی ہے. تو ان کی جو تصور تہذیب ہے, اب میں یہ کلچر اور تہذیب کے ہم ٹیکنیکل بحثوں میں پڑھیں گے نہیں, اس لیے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے کہیں بھی کوئی ایسا امتیاز نہیں بن پاتا کہ کہاں تہذیب شروع ہو جاتی ہے تو کہاں کلچر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ کسی تہذیب کے یا اسلامی تہذیب کے اس بارے میں یہ سوال کہ یہ تہذیب اسلامی ہے یا نہیں ہے, یا کوئی تہذیب یعنی اس کے پیچھے ایمانیات ہے یا نہیں ہے, اس کا تعین اس بات سے ہوگا کہ حقیقت کے تصور سے اس کا فاصلہ کتنا ہے. فاصلہ کم سے کم ہوگا تو حقیقت کے قریب تہذیب پہنچے گی, اور فاصلہ زیادہ ہوگا تو اسی اعتبار سے وہ ہو جائے گی. تو بس یہ تو ان کی میرا شخصی تعارف کے سلسلے کی کچھ چیزیں تھیں. چند ایک جملے جو مثلاً کی تحریروں میں مجھے بہت اچھے لگے. زندگی کی تمام سرگرمیوں کی معنویت طواف کی طرح صرف اس امر سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے. مرکز کا جو تصور ہے یہ ہماری تمام پرانی تہذیبوں میں مرکز کا تصور, اور قیصر شہزاد صاحب نے ابھی دریدہ کے کچھ تحریریں ترجمہ کی ہیں جو معیار میں آپ دیکھیں گے تو ہماری جس چیز کو مابعد جدیدیت کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ زد ہی مرکز پر پڑتی ہے. فکر ہو, زندگی ہو, سوچ ہو, مرکز اسے متعین کرتا ہے.
یہ جو ہماری جدیدیت ہے یا مابعد، یہ چونکہ اصطلاحات ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کو کھولتا رہوں کہ یہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں کہاں امتیاز شروع ہوتا ہے. امتیاز ہوتے ہوئے بھی بعض چیزیں مشترک ہیں دونوں میں. وہ ہے کہ جدیدیت میں جو مرکز، الوہی مرکز تھا، ماورائی مرکز تھا، وہ زمین میں آ گیا، انسان میں آ گیا. اور مابعد جدیدیت میں مرکز کے اس تصور ہی کا رد ہوا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت میں مرکز تبدیل ہو رہے، شفٹ ہو رہے. تو اثر ڈیکنسٹرکشن کرنے کا کیا ہے؟ مرکز کو ختم کیا جائے. مرکز بائنڈنگ چیز ہے. مرکز ہوگا تو مصنف ہوگا، تو مصنف کا لکھا ہوا لفظ محتاج رہے گا اپنے لکھنے والے کی کا محتاج، تاکہ اس کی اس اعتبار سے تشریح ہو سکے. لہذا مصنف کی موت. سلیم احمد نے بڑی دلچسپ چیز ہے کہ آسمان پر خدا ختم ہوا تو زمین پر مذہبی پیشوا بھی ختم ہوا، گھرانے کے اندر خدا بھی، باپ کی اجارہ داری ختم ہوئی. تحریر میں مصنف، تو انتظار صاحب نے بڑا مزے کا جملہ لکھا تھا کہ بھائی یہ کیا، بی فاختہ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اور کوے جو ہے انڈے کھاتے ہیں. اب یہ ہو چکا کہ دکھ جو ہے فاختہ سہے اور کوے انڈے کھائیں. تو مابعد جدیدیت میں آ کے مرکز کا یہ تصور، اس لیے میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا. کہتے ہیں کہ زندگی کی تمام سرگرمیوں کی معنویت طواف کی طرح اس امر سے متعین ہوتی ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے. اب یہ اپنی مسئلے کو، تہذیب کو مسئلہ کیوں بنایا، کلچر کو مسئلہ کیوں بنایا؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کا جو 1947 کا زمانہ تھا، ہمارے ہاں ادیبوں کے حلقے میں یہ بحثیں شروع ہو چکی تھیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہوگا، پاکستان کی ثقافت کیا ہوگی. تو دو تین طبقے آ جاتے ہیں اس میں. ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب یا میٹا فزکس یا ماورائی معاملات کو کلچر کا مرکز سمجھتا ہے. دوسرا طبقہ کہتا نہیں کلچر زمین سے بنتا ہے، جس کی مثالیں ہڑپا بھی ہے تو ٹیکسلا بھی ہے. ترقی پسند نقطہ نظر یہ تھا. اس کے مقابل ایک نقطہ نظر خالص اسلام والوں کا بھی تھا. خالص اسلام والوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام نے اپنی تہذیبی تاریخ کے اندر جو جو ادارے پیدا کیے، جو جو فنی اوضاع پیدا کی، یہ دور زوال کی چیزیں ہیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں خالص اسلام چاہیے. تو وہ جو خالص اسلام ہے وہ کہیں ذہن میں تو موجود ہو سکتا ہے، اس خالص اسلام کا کوئی تعلق باہر کی خارجی دنیا میں نہیں ہے. اس پر سجاد باقر رضوی صاحب نے بہت لکھا. ان کے استاد تھے پروفیسر سب جگت استاد پروفیسر کرار حسین. لیکن محمد حسن عسکری نے ایک جگہ پہ لکھا انتظار حسین کے نام پہ خط میں، میں نے کلچر کے مسئلے میں کرار حسین کے تصورات میں درار ڈال دی. تو وہ کیسے میں درار ڈال دی انہوں نے، کرار صاحب اسے کیسے، یہ پیچیدہ بحثیں ہیں. لیکن یہ آگے چل کے جو ہمارے ہاں لوگ پیدا ہوئے، اس میں مثلاً کلچر کے غیر روحانی عناصر، بہت بڑی مثال اس میں سبت حسن کی کتاب ہے، پاکستان میں تہذیب کا ارتقا. وزیر آغا، ہم طلباء کی تھوڑی سی فائدوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو جیسے وزیر آغا کا جو تصور ہے کلچر کا، زمینی عرضی کلچر ہے. مثلاً جمیل جالبی کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے کلچر، پاکستانی کلچر پہ کتاب لکھی. سید عبداللہ کی کتاب ہے کلچر کا مسئلہ. یہ وہ طبقہ تھا جو پروفیسر کرار حسین، محمد حسن عسکری، سلیم احمد، سید عبداللہ یا جمیل جالبی، جو کلچر کی بنیادیں روحانیت پر رکھتے ہیں، میٹا فزکس پہ رکھتے ہیں، کہ اس کی حیثیت بیج کی ہوتی ہے، اور جو زمینی اوضاع ہیں یہ ان میں جسم کی مانند ہیں. اس میں ایک بڑی دلچسپ کتاب آپ دیکھیے گا ہے، اس کتاب کا نام ہے کلچر کے روحانی عناصر، اور غالباً داؤد رہبر کی کتاب ہے. اب داؤد رہبر کی کتاب پڑھتے ہوئے آپ ایک دلچسپ تضاد سے دوچار ہوں گے.
وہ یہ ہے کہ وہ بتانے تو یہ چلے ہیں کہ کلچر کے عناصر روحانی، یعنی کلچر روحانی جڑوں سے پیدا ہوتا ہے. آخر میں آ کے پتا چلتا ہے کہ مذہب کلچر سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو تمام اینتھروپولوجی ہے یہ مذہب کا مطالعہ اسی طرح ہوتا ہے نا. مثلا ابوالکلام آزاد کی تحریر ہم نے بچپن میں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو پہلا انسان، پہلا مذہب تھا توحید تھا. لیکن ہماری تمام اینتھروپولوجی کہتے ہیں کہ نہیں، شرک، یہ جو کثرت ہے، تکثیریت ہے، یہ ہے مذہب کا آغاز اور اس کی کلچرل بنیادیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹکراؤ. فیض صاحب اس میں انوکھی مثال استثناء کی. فیض صاحب ترقی پسند ہیں، مگر فیض صاحب کی جو کلچر پہ مضامین، کتاب بھی بعد میں کسی نے مرتب کر دی. تو فیض صاحب بڑی عجیب و غریب شخصیت تھے. نظریاتی طور پہ ترقی پسند تھے، شاعری غیر ترقی پسندانہ کرتے تھے. علی سردار جعفری صاحب ان سے الجھتے تھے کہ فیض کی شاعری تو جناب وہ شاعری ہے ہی نہیں، یہ داغدار اجالا، صاف کہو کہ پاکستان داغدار اجالا ہے. فیض صاحب کیوں اس تاروں کی اس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں؟ تو ترقی پسندوں کو فیض صاحب سے اختلاف تھا. فیض صاحب نے جہاں بھی اپنا راستہ الگ کر لیا، کلچر کے روحانی عناصر پر زور دینے لگ گئے. اچھا، یہاں پہ ایک دلچسپ بات، یہ جو کلچر کی اور تہذیب کی بحثیں ہیں یکایک پاکستان بننے کے بعد شروع ہو گئی. اور اس میں کیوں صدیوں سے انسان دنیا میں موجود ہے، اور جس چیز کو ہم کلچر کہتے ہیں اس کے کچھ مصداقات ہوں گے، کچھ شکلیں ہوں گی، کچھ اوضاع ہوں گے. جب انسان ہے، معاشرہ ہے، انسان کو اپنے اعمال کے اظہار کے لیے، اپنی جذبے کے اظہار کے لیے خارجی شکلیں چاہیے، تو کوئی نہ کوئی تو چیزیں موجود ہوں گی نا. اور کرار صاحب کا جملہ بڑا کمال کا یہاں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلچر کا لفظ 100 سال پہلے ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. کلچر کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا جس معنی میں آج ہم استعمال کر رہے ہیں. تو لہٰذا سابقہ لوگوں کو معتون کرنا کہ ان کے ہاں کوئی کلچرل اوزار نہیں ہے، یہ ناسمجھی کی دلیل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت داتا گنج بخش صاحب نے کہ کہتے ہیں کہ آج تصوف کا لفظ موجود ہے، تصوف کی حقیقت نہیں رہی. اور ایک زمانہ تھا تصوف کا مصداق موجود تھا، تصوف کا لفظ موجود نہیں تھا. تو اسم اور موسوم پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں آتا ہے ہمیشہ اس کے لیے. اسی طرح کلچر جن چیزوں کو بیان کرتا ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم صرف اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ابھی رکھا ہوتا، اس کے لیے کوئی عنوان نہیں رکھا ہوتا. تو کرار صاحب نے بھی ایک دلچسپ مثال دی، کہا کہ مجھے اپنے کندھوں پر سر کی موجودگی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب میرے سر میں درد شروع ہوتا ہے. تو کہا کہ کلچر کے معاملے میں جب ہم اوور سینسٹیوٹی کا شکار ہو گئے تو ہم کلچر تلاش کرو گے. کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، پھر کلچر نکلتا ہے. تو ورنہ ہم سب سر لیے گھومتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں غیر معمولی حیثیت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیمار معاشرے میں رہتے ہیں. نارمل معاشرے کے اندر جیسے کسی نے کہا کہ مچھلی کو تو یہ بھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ پانی کہاں ہوتا ہے، تو اس کے پانی کے علاوہ زندگی کوئی نہیں ہے. تو یہ سوال اٹھنا کہ کلچر کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، یہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے اندر کہیں ہمارے محسوسات میں اور ہمارے فنی اوزار کے تصور میں کہیں کوئی دراڑ واقع ہو جائے. جب یہ واقع ہو جائے یہ غیر صحت مندی کی علامت ہے، مگر پھر اس کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. جب بیماری پیدا ہو جائے تو ڈاکٹروں کا وجود پھر ضروری ہو جاتا ہے. اگر صحت مندی ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. سراج صاحب نے جب لکھا کہ بھائی یہ جو مذہب کی تعبیر ہے یہ اینتھروپولوجی کے نقطہ نظر سے جب ہونے لگی نا تب سے خرابیاں ہوں گی. ان کا ایک بڑا معروف جملہ ملت اسلامیہ کی غالباً ابتدائی ہے کہ عہد جدید کا شعور کائنات کی مذہبی تعبیر سے بچنے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوتا ہے،
خواہ یہ قیمت اس کے شعور کا منطقی ربط ہی کیوں نہ ہو۔ واہ واہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کی منطقی ربط کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ منطقی ربط یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اے بی کے برابر ہے، بی سی کے برابر ہے، اور یہ ڈی کے برابر ہے، تو پتہ چلا کہ اے ڈی کے برابر ہے، لیکن یہ نتیجہ کسی وجہ سے قبول نہیں ہے آپ کو کہ اے ڈی کے برابر ہے، تو یہاں پہ نہیں، یہاں پہ منطق بدلنی پڑے گی اب تھوڑی سی، کیونکہ جو نتیجہ تو منطقی ربط کی قیمت دیتا ہے عہد جدید کا، یہ انسان کیوں دیتا ہے؟ اپنے خود ساختہ تجربی منہاج کی وجہ سے۔ جو چیز تجربے میں آئے گی وہی حقیقت ہے، جو تجربے میں نہیں آئے گی وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو کہ اینتھروپولوجی کے بعد پھر تصورات یہ پیدا ہوئے کہ اسلام نے ادب اور فضائل اخلاق کا تصور تو جاہلیت سے لیا، فقہ یہودیت سے لیا، کلام و فلسفہ یونان سے لیا، قانون رومیوں سے لیا، فن تعمیر بازنطینیوں سے لیا، تصوف عیسائیت سے لیا، یوں اسلام بن گیا۔ یعنی اب اسلام کی اپنی کوئی متشخص شناخت کوئی نہیں ہے، اسلام نے بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے خالص اسلام کی بات کی تھی۔ خالص اسلام کا تصور یہ تھا کہ جو ہماری صدیوں سے تہذیبی اوضاع پیدا ہوتی رہیں، یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام تو کہیں قرآن میں بند ہے، گویا مجرد شے ہے کوئی اسلام۔ اس کے برعکس سراج منیر کے تصورات کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اسلام جیسا نازل ہوا تھا ویسا آج بھی موجود ہے۔ اسلام نے جو تہذیب اور تہذیبی اوضاع اور فن کے تصورات پیدا کیے تھے وہ تصورات زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ اسلام میں کوئی زوال نہیں آیا۔ اسلام نے جو تہذیب پیدا کی تھی اس تہذیب میں وقت کے ساتھ ساتھ زوال پیدا ہو گیا، اور تہذیب کی مثال وہ کہتے ہیں ایسی ہے جیسے انسانی جسم۔ کوئی جسم کتنا بھی صحت مند ہو، کوئی ڈاکٹر یہ تو گارنٹی کرے گا کہ یہ اس وقت صحت کی بہترین معیار پر موجود ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ گارنٹی نہیں کر سکتا یہ کل بھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو تہذیب بہترین حالت میں ہو سکتی ہے، لیکن اس چونکہ عرضی فینومینن ہے، اس کے پیچھے اس کا تصور حقیقت ہے۔ ہم آگے چل کے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ تصور حقیقت کے تہذیب جو قریب تر ہوتی ہے، کلچر جو قریب تر ہوتا ہے، تو پھر مذہب اور کلچر میں فرق نہیں ہوتا اس وقت کچھ۔ مثلا اسلام کے صدر اول میں کوئی ہمیں بہت زیادہ کلچرل مذاہب نظر نہیں آتے جو آج کے تصورات میں ہیں۔ اس لیے میں نے اس کی ایک تعبیر یہ کی کہ جب تصور حقیقت انسانی وجود میں سے گزرتا ہے تو انسان محض عقل نہیں ہے، محض جذبہ نہیں ہے، محض احساسات نہیں ہے، یہ سب چیزیں مل کے اس میں آلودگی پیدا کرتی ہیں۔ تو تصور حقیقت بھی ہمارے اعمال میں سے گزرتا ہوا ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خرابیاں تہذیبی مظاہر میں سب سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو کوئی معاشرہ جس طرح صحابہ کا معاشرہ ہے، جیسی وحی آئی ویسی اظہار پانے لگی، لیکن ہمارے زمانوں میں یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب میرے ذہن میں یہ باتیں ان کے ساری تصور تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں ان کا جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تہذیب کا مسئلہ سراج صاحب کے لیے مقصود بالذات نہیں تھا، ان کا تمام تر تعرض دو وجوہات کی بنا پر تہذیب سے تھا۔ ان کے نزدیک تمام حقیقی تہذیبیں کسی بالاتر اصول یعنی تصور حقیقت کا انسانی میڈیم میں اظہار ہوتی ہیں۔ اب چونکہ 20ویں صدی 21ویں صدی کو کہتے ہیں سماجیات تہذیب کی صدی، ہر چیز کو کلچر کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے تہذیب اور کلچر کے مسئلے کو دیکھا جانا آج بہت ضروری ہے۔ اب میں کچھ اقتباسات آسان کر کے ذرا ان کے یہ جو باتیں میں بیان کر چکا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی تحریر میں کیسے ہے۔ تصور انسان سے آغاز ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اس کی فطرت کو اپنی فطرت پر بنایا، اس کی فطرت میں موجود خیر کی تجدید کے لیے حاملین وحی بھیجے، اس کی عقل میں صلاحیت رکھی کہ وحی کی روشنی میں حق کو پہچانے، لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا۔
اس لیے کہ انسان عقل کے ساتھ ساتھ جذبہ اور احساس بھی رکھتا ہے، اور جذبہ اور احساس جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو اصل سے ذرا سا ہٹاتا رہتا ہے۔ اپنی حتمی حیثیت میں تہذیب دراصل تصور حقیقت کو انسانی وجود میں سے گزار کر معروض میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ تصور حقیقت درجہ عقل سے سفر کرتا درجہ عمل میں آتا ہے تو چونکہ وجود کی تمام سطحوں کو لے کے آتا ہے، اس لیے تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی مذہب سے تہذیب کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں کوئی باتیں جو کر رہا ہوں کوئی مشکل یہ آخری جملہ ذرا پھر سے کہیے گا، سوری آخری جملہ، یہی آخری جملہ۔ ہاں، آخری جملہ یہ کہتے ہیں کہ تصور حقیقت درجہ عقل سے سفر کرتا ہوا جب درجہ عمل میں آتا ہے تو چونکہ انسانی وجود کی تمام سطحوں کو سمیٹتا ہوا آتا ہے، اس لیے اس میں کچھ تصرف اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی تصرف اور تبدیلی کا نام تہذیب ہوتا ہے۔ کہتے انسانی جذبہ ارادے کی آمیزش ہو جانے کی وجہ سے اپنی اصل سے جب ہٹتا ہے تو پھر مختلف علاقوں کے نسلی عرضی اثرات آنے لگتے ہیں اس سے، تو مختلف علاقوں میں تہذیب کی شکلیں اوضاع خارجی مختلف ہونے لگتی ہیں۔ بڑی تفصیلیں ہیں کہ ایران میں جو تہذیب ہے وہ افریقہ کی تہذیب سے مختلف کیوں ہے، اسپین کی تہذیب ہندوستان کی تہذیب سے مختلف کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب اور ان کی شکلیں ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں ہیں، بلکہ ان کے تصور حقیقت جو ان کے اندر کار فرما ہے وہ معیار ہے۔ جو تہذیب جس علاقائی کلچر میں بھی شکل اختیار کر لے اور تصور حقیقت سے اس کی نسبت جڑی رہے تو یہ ساری کی ساری تہذیبیں اسلامی تہذیبیں ہی کہلائیں گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب کی تہذیب زیادہ اسلامی تھی، ہندوستان کی تہذیب اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تصور حقیقت سے تعلق برقرار ہے تو تہذیب کی روح برقرار ہے۔ لیکن یہ تصور حقیقت بھی فرق ہے، ہر تہذیب میں یہ تصور حقیقت جو ہے وہ بھی فرق ہے۔ نہیں، اس اعتبار سے فرق ہے، اس میں تو ہم جب جائیں گے تو وہ ہے کہ پورا یورپ کا جو صدیوں سے مطلب مذہب تو عیسائیت تھا نا، عیسائیت کا تصور حقیقت اسلام کے تصور حقیقت سے اس سطح پہ کوئی بہت مختلف نہیں ہوتا، لیکن جب رینیسانس کا عرصہ آتا ہے اس کے بعد انسان مرکزیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ تصور حقیقت میں فرق پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ اصولی سطح پر اس بات کو تسلیم کریں کہ انسان کے لیے ماورا ایک بامانی شے ہے اور انسان کو اپنا ہر فیصلہ، ہر عمل، ہر نسبت وہاں سے جوڑنی ہے، یہ ایک اور سینس ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہے یا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنا معاملہ انسانی طور پہ ہی حل کرنا ہے، تو لازماً اس سے تو بہت فرق پیدا ہوا۔ اچھا، اسی طرح اس بات کو دیکھیے آن حضرت سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار صحابہ میں ہوتا تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ویسی محبت کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن یہ جو کلچرل رنگا رنگی ہندوستان میں محبت کے اظہار میں ہے یہ تو وہاں موجود نہیں تھی، ہے محبت، اس کا خارجی اظہار کیا؟ صحابہ نبی سے محبت کا اظہار ان کی کہی ہوئی بات پر 100% عمل کرتے تھے۔ ہم عمل میں کمزور ہیں، ہمیں نعت پڑھ کے اظہار کرنا ہے، یہ بھی ایک جائز اظہار ہے، لیکن جب ہم وہاں سے اور جہاں تک کا سفر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ محبت کا تصور تھا وہاں کس طرح اظہار پاتا تھا، یہاں ہماری عرضی صورتحال، مثلا افطاری اور سحری کے عرب بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، ہمارے ہاں کھجور اور پکوڑا جو جڑ گیا اس کے ساتھ، یہ ہماری زمینی گرد و پیش کی صورتحال ہے۔ اب یہاں پر کچھ بھی ہو جائے، جو سحر اور افطار کی اصل روح ہے وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا، لیکن
کلچرل صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ. اب بے ربطی ہی صحیح، لیکن میں کچھ باتیں کہتے ہیں کہ اسلام کے معیارات کیا ہیں کلچر اور تہذیب کے حوالے سے. اس کے لیے اقتباس ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ایام جاہلیت میں بہت سی رسموں کو علی حالہ باقی بھی رکھا گیا، کچھ میں ترمیم کر دی، کچھ کو یکسر منسوخ کر دی. تو اسلام کا تصور تہذیب اور کلچر کی روح یہ ہے کہ جو رسمیں آپ کے تصور حقیقت سے متضاد نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، وہ اسی طرح قبول کر لی جائیں گی. جس میں ترمیم کی ضرورت ہے اس میں ترمیم کی جائے گی، اور کچھ ایسی ہیں جو براہ راست متصادم ہیں ان کو ترک کیا جائے گا. اچھا، اب مجھے ایک بات یاد آئے گی. دیکھیے، اشفاق احمد نے کسی پروگرام میں کہا کہ کلچر اور تہذیب پہ ہونے والے مباحث ادھورے رہتے ہیں ہمارے. کیوں ادھورے رہتے ہیں؟ کہ ہم صرف زندگی کو سامنے رکھ کے کلچر اور تہذیب کی تعریف متعین کرنا چاہتے ہیں. جب تک موت کو اس میں شامل نہیں کریں گے، موت بھی وہ ایک بہت بڑا مظہر ہے نا کائنات کا، اس موت کو بھی جب آپ شامل کر لیں گے تو پھر آپ کے کلچر اور تہذیب کے تصورات تبدیل ہونے لگیں گے. موت سے جڑی ہوئی رسمیں ہیں. انہوں نے ایک مثال دی کہ فرض کیجئے کہ میں کسی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، کسی اجنبی جگہ پہ ہوں، تو میرا جی چاہے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ جوڑ کے رہوں جس کی میں زبان سمجھتا ہوں، جس کا کھانا میرے کھانے جیسا ہوگا. لیکن وہیں میری موت آ جائے تو میں کہوں گا کہ اب مجھے ان لوگوں کے سپورٹ کر دو جو میرے ہم مذہب ہوں. پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ میرے سکھ کے ساتھ تو میری زبان کا تعلق اور رسم و رواج کا زیادہ ہے، تو میں کسی افریقی حبشی کے ساتھ دفن ہونا یا اس کے ہاتھوں دفن ہونا پسند کروں گا. اس چیز کو ذرا غور کیجئے تو کلچر کے سارے تصورات بدلنے لگیں گے. عام طور پہ اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کلچر ہو گیا، یہ علم ہو گیا، یہ سائنس ہو گئی، یہ تو عرضی چیزیں ہیں، ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آج کے زمانے میں ہارڈ ویئر وہی ہوتا ہے، سافٹ ویئر تبدیل ہونے سے معنویت بدل جاتی ہے. انسان ہم وہی رہتے ہیں. اگر میں عیسائی ہوں تو میرا اظہار اور ہو جائے گا، ہندو ہوں تو اور ہو جائے گا. میں نے تو تجربہ کر کے دیکھا، میرا ایک گھر تھا، بچپن میں وہ گھر بک گیا. اب اس گھر میں ایک ہندو فیملی رہتی ہے تو وہ بے جان پتھروں کا گھر ہے، یہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا. اس کے اندر داخل ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہندو کا گھر ہے. پتھروں کا کیا مذہب ہوگا؟ لیکن اس کے اندر رہنے والوں کا مذہب ہے، تو مکان کی شکل و شباہت اور بناوٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس میں آگے چل کے بہت زیادہ فن تعمیر کے حوالے سے، شاعری کی اوضاع کے حوالے سے یہ تصورات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. ذرا سی دلچسپی کی خاطر ایک بات ہے کہ میں بات مختصر کر دیتا ہوں. مثلا ہمارے ہاں روایتی اصناف جو تھیں وہ پابند اصناف تھیں. غزل کی پابند. آپ نے دیکھا جو علی گڑھ کی تعلیم پھیلی ہے، ہمارے ہاں جو شاعری کی حیتیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں. آزاد نظم پیدا ہوئی، نثری نظم پیدا ہوئی. آپ ذرا مطالعہ کیجئے کہ یہ تمام آزاد نظم والے، تمام نثری نظموں والے، یہ سارے کے سارے اکثر و بیشتر بلا استثناء وہ لوگ ہیں جن کے اندر سب سے پہلے سوال اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں. راشد کو دیکھ لیجئے، میرا جی کو دیکھ لیجئے. یعنی جو یہ ماڈرنزم کے تصورات آئے جنہوں نے حیاتوں میں تبدیلی، شاعری کی حیاتوں میں تبدیلی آ گئی ہے، تو پہلے ذہنوں میں تبدیلی آئی ہے، بعد میں جا کے شاعری کی اصناف میں تبدیلی آئی. تو یہ کوئی تو مسئلہ ہے نا. جب ہمارا اندر تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے اظہار کی صورتیں بھی تبدیل ہونے لگتی ہیں، نہ صرف کنٹینٹ میں بلکہ اپنی فارم میں تبدیل ہونے لگتی ہیں. تو یہ کلچر کے یا تہذیب کے پیچھے جو میٹا فزکس موجود ہے، یہ سب اس کے اظہارات ہیں. جناب بس میرا خیال ہے کہ کہنے کی باتیں میں نے آگے پیچھے کر کے کچھ کہہ ہی دی ہیں. تو ہاں، ایک بات آخری ہم کر دیتے ہیں، تہذیبوں کے اصول زوال.
تہذیبوں میں زوال پیدا جو ہو جاتا ہے. مختصر بات میں اشاروں میں تو تہذیب ایک عرضی مظہر ہوتا ہے. مذہب جو ہے اپنی اصل عرضی مظہر نہیں ہوتا، لیکن تہذیب 100% عرضی مظہر ہوتا ہے. اس کے اظہارات خارجی ہوتے ہیں، لباس میں آ سکتے ہیں، بول چال میں آ سکتے ہیں. میں جو تخلیق کرتا ہوں اس میرے تخلیق کے طریقوں میں آ سکتے ہیں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں آتے ہیں، کھانے پینے کے طریقوں میں آتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اب پتلون پہن کے نماز پڑھیں تب بھی ہو جائے گی، شلوار قمیض میں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ مجھے اپنے مذہبی فرائض یا رسمیات ادا کرنے میں کون سی چیز معاونت کر رہی ہے، کون سی چیز اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو رکاوٹ بننے والی چیزیں بتدریج شنتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی معاونت جو نئی رکاوٹ بنتی وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ساری کی ساری. تو کہتے ہیں کہ تہذیب کے زوال کا اصول وہی ہے جو جسم کا اصول ہے. جسم خواہ کتنا بھی صحت مند ہو مگر مکان و زمان کے اصولوں کے تابع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جسم کے اصول پر جسم جس طرح مرجھاتا ہے، مرتا ہے، تہذیبیں بھی مرجھا جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. لیکن اس حالت میں بھی اگر تہذیب کی شناخت اس کے تصور حقیقت کے ساتھ جڑی رہے گی تو ہم اس حد تک اس تہذیب کو زندہ تہذیب کہیں گے، جاندار کہیں گے، اگرچہ اسے ہم بیمار تہذیب کہیں گے. جس طرح ہمارے گرد و پیش کی صورت ہے، ہم بیمار تہذیب کے اندر رہتے ہیں لیکن ہمارا تعلق کسی نقطے سے برقرار ہے. حسین نصر کا ایک اقتباس دے کے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا پر زوال آیا ہے مگر یہ بڑھاپے کے عمل کی طرح ہے، با اعتبار زمانہ ہوا ہے. اور اسلام کا تصور زمان جو ہے اس کی سب سے بہترین تعبیر کے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، وہ صفر ہے، وہ مرکز ہے، وہ تصور حقیقت سے اس سے جتنا جتنا ہم فاصلے پر ہیں زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، یا اپنی ذہنی دنیا کے اعتبار سے، اسی حد تک ہمارے اندر زوال آنا ہے. اور ایک مسئلہ اس میں پاکستانی تہذیب کا ہے، پاکستانی کلچر سے، چونکہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے یہاں کلچر کے مسئلے ہی سب سے پہلے پیدا ہوئے. ایک تصور یہ تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، اب اس کا ایک کلچر بننا چاہیے. تو کچھ ایسی بھی رائے تھی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے عربی کو قرار دیا جائے. ایک رائے یہ بھی پاکستان کی قومی زبان عربی کو قرار دیا جائے. تو اس میں سراج منیر صاحب نے بڑا سیدھا سا اصول دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بن گیا تو اب اس کا کلچر بننا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کلچر پہلے سے موجود ہے، پاکستان اس کلچر کے تحفظ کی خاطر ایک خارجی قلعے کے طور پہ وجود میں آیا ہے. کلچر ہمارا پہلے سے موجود ہے، وہ ہندوستان میں، وہ چاہے ہڑپا کا ہو، کہ جس حد تک یہ ہمارے تصور حقیقت سے لگا کھائے گا اس حد تک سارے کا سارا سب علاقائی کلچر ہمیں قبول ہوں گے، وہ اتنے ہی اسلامی ہوں گے. ایک دلچسپ بات گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سندھی ٹوپی جو ہے یہ دنیا کی واحد ٹوپی ہے جس میں محراب کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے. میں تو سندھ میں رہتا ہوں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا. ان کا یہ سجدے کی رعایت ہے. اب ایک آدمی کی توجہ چلی جاتی ہے کہ سندھی ٹوپی کے اندر سجدے کی رعایت کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے. سندھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کھجوروں کی فصل پکتی ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہیں اجرک کے رنگوں میں، عجیب و غریب طریقے سے، کہ ہمارے تصورات کس طرح سے اظہارات پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بڑا مجھے بہت فیسینیٹنگ نقطہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان بن گیا، پاکستان کا کلچر بننا چاہیے. کہتے ہیں یہ نہیں ہے، کلچر پہلے سے موجود ہے، اسلام پاکستان اس کلچر کے تحفظ کے لیے قلعے کے طور پہ وجود میں آیا ہے. اب اصولی باتیں تو یہی ہیں، عملاً صورتحال جو بھی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو آخری میں نے ان کے لیے ایک اقتباس لکھا تھا، وہ میں اقتباس پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. سراج منیر ایک شخصیت نہیں تھے بلکہ ایک ثروت مند تمدن کی علامت تھے.
ان کے اندر ایک عہد بولتا تھا. ایک مکمل تہذیبی آدمی میں جو رعایتیں اور مربتیں ہوتی ہیں وہ ان کا زندہ نمونہ تھے. اسلامی تہذیب پر جس طرح چل کر انہوں نے لکھا کم لوگوں نے لکھا. تہذیب ان کی دیگر ادبی جہتوں پر اس طرح چھا گئی کہ وہ خود مجسم تہذیب ہو گئے تھے. کارے کے مند اختیار کردم ای بود باقی ہمہ کار اتفاقی اسمرا. بانگ درا کے دیواچے میں سر شیخ عبد القادر نے اقبال کے بارے میں لکھا کہ جب ان کے والدین نام رکھ رہے تھے تو قبولیت دعا کا وقت ہوگا. اس زمانے میں یہ بات سراج منیر کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جب ان کا نام لکھا گیا تو ان میں سراج اور منیر دونوں چیزیں ہیں. عالم صاحب دل است اما کسی بے دل نہ شد. ہمارے پاس